عین محمد ہونے کا دعوے دار. اور اس نے نہ صرف مسلمانوں کی توہین کی، اس نے دعویٰ کیا کہ میں کرشن کا اوتار ہوں، میں کرشن کا اوتار ہوں. میرے عزیز بھائیوں، یہ فتنہ اب سر چڑھ کے بول رہا ہے. یہ فتنہ اب سر چڑھ کے بول رہا ہے. اگر ہم اس سلسلے میں سرد مہری کا مظاہرہ کریں گے، اس کو ایک جماعت سمجھ کے نظر انداز کریں گے، کل آقائے جہاں دو جہاں کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا دامن ہوگا. ہم بچ نہیں پائیں گے. کیوں؟ ایک آدمی نبی ہونے کا دعویٰ کرے. آپ کو پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب مسلمہ کذاب نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، آقائے دو جہاں کی رحلت فرمانے کے بعد صحابہ کرام نے سب سے پہلے اگر کسی سے مقابلہ کیا تو جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب سے مقابلہ کیا تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں جتنے معرکے ہوئے، جتنے غزوات ہوئے، ان تمام غزوات میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد بقول علامہ طاہر رزاق کے وہ 264 کی ہے. علامہ طاہر رزاق نے لکھا کہ کل صحابہ کرام جو حیات نبوی کے اندر شہید ہوئے ہیں غزوات میں، ان کی تعداد 264 کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رحلت کرنے کے بعد جو معرکے پیش آئے اس میں ہزاروں صحابہ کی شہادت ہوئی، لیکن حضور کی حیات طیبہ میں 264 صحابہ اکرام کی شہادت ہوئی غزوات میں. لیکن جب جھوٹی نبوت کا مسئلہ آیا، جب جھوٹے مدعیان نبوت کا مسئلہ آیا، تو اس وقت میں جب جنگ یمامہ پیش آئی تو اس جنگ یمامہ کے اندر 1200 صحابہ اکرام شہید ہوئے، اور ان 1200 صحابہ اکرام میں 700 حافظ قرآن صحابہ اکرام تھے. میرے عزیز دوستو، جب جھوٹی نبوت کا مسئلہ آیا تو 1200 صحابہ اکرام نے اپنی جان کی قربانی دے کر آنے والی نسلوں کو یہ ثابت کر کے بتایا کہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار کو نہ قبول کیا جائے گا نہ ہی برداشت کیا جائے گا. قبول نہیں کرنا اور بات ہے، لیکن برداشت کرنا بھی جرم ہے. صحابہ کرام نے ثابت کر کے دکھایا کہ نہ ہم قبول کرنے تیار ہے، نہ روئے زمین پر انہیں برداشت کرنے تیار ہے. میرے عزیز بھائیوں، وہی صحابہ کرام کے ہم بھی غلام ہیں، وہی آقا دو جہاں کی ہم غلامی کا دم بھرتے ہیں. تو آج ضرورت ہے اس بات کی کہ اس فتنے کے خلاف ہمیں اٹھ کھڑے ہونا ہے. اور یہ فتنہ شہروں میں ہم ہیں، آرام سے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا بیت رہی ہے دیہات کے لوگوں پر. ذرا جائیے کرشنا ضلع میں، ذرا جائیے کاکیناڑا، انگول، سریکاکولم، ویسٹ گوداوری، راجمندری، یہ ان کے چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں. ان دیہاتوں کو انہوں نے ایسے چاٹ لیا ہے جیسے دیمک لکڑی کو چاٹ جاتی ہے. ان کی غربت، ان کی دین سے ناواقفیت اور ان کی جہالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج ہم شہروں میں ہیں، محلوں میں 10 مسجدوں کی اذانیں ہمیں سنے آتی ہے، اور ہمارے بچے مسجدوں کو جا رہے ہیں اور ہم مسجدوں کو پہنچ رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، جلوس نکل رہے ہیں. ہمارا مذہب، ہمارا دین محفوظ ہے. لیکن ان دیہاتوں کو جائیے جہاں مسلمان 200 سال سے آباد ہے، 300 سال سے آباد ہے، لیکن آج تک وہاں اذان کی آواز ان کے کانوں میں نہیں پڑتی. 200 سال سے آباد ہے لیکن مسجد نہیں ہے. 200 سال سے آباد ہے لیکن دیہات کا 70 سال کا مسلمان، 80 سال کی عورت کلمہ طیبہ تک نہیں پڑھ سکتی. ان کے بچوں نے کبھی قرآن نہیں دیکھا ہے، ان کے بچوں نے کبھی قرآن نہیں دیکھا ہے. آپ کو یقین نہیں آئے گا، لیکن اگر کوئی دیکھنا چاہے، میں ذمہ دار ہوں، میں بتانے تیار ہوں. میں ذمہ دار ہوں، میں بتانے کے لیے تیار ہوں. پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 70 سالہ مسلمان دیہاتوں کے اندر ایسے ہیں جو کلمہ طیبہ تک پڑھنا نہیں جانتے. یہ لوگ ایسے دیہات میں جاتے ہیں، ان کو جا کر یہ کہتے ہیں ارے مسلمانوں نے تمہیں چھوڑ دیا. ارے ہم مسلمان ہیں، ہم وہی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تمہارے لیے مسجد بنائیں گے،
ہم تمہارے یتیموں کی مدد کریں گے، ہم تمہارے بیواؤں کو پیسہ دیں گے، ہم تمہارے غریبوں کا تعاون کریں گے، ہم تمہارے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے۔ اس انداز سے یہ لوگ داخل ہوتے ہیں، یہ لوگ مسلمان کا نام لے کر داخل ہوتے ہیں، مسلمان اپنے آپ کو ثابت کر کے داخل ہوتے ہیں، اور جب رفتہ رفتہ کچھ پیسہ دے کر، کچھ مال دے کر، کچھ بیل بھینس دلا کر، کچھ زمین میں مدد کر کے، کچھ بیماروں کا تعاون کر کے، کچھ بچوں کی تعلیمی فیس پے کر کے، یہ لوگ جب گاؤں کے لوگوں کو اپنی طرف کر لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں۔ دیہاتوں میں جب ہم جاتے ہیں، کوسٹل آندھرا کے، وہاں کے لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب آپ محمدی ہیں احمدی ہیں؟ وہ پوچھتے ہیں محمدی ہیں یا احمدی ہیں؟ محمدی کا مطلب ہم، احمدی کا مطلب قادیانی ہے۔ جب انہیں بتلایا جاتا ہے کہ ہم محمدی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو احمدی ہیں، ہم آپ کی بات سننا نہیں چاہتے، ہم آپ کی بات نہیں سننا چاہتے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ طبقہ اور یہ فتنہ نبوت محمدی کا باغی ہے۔ آج شہر میں جب یہ فضا کھڑی ہو گئی ہے اور انہوں نے خود ہمیں چیلنج کیا تھا، انہوں نے خود ہمیں چیلنج کیا تھا جب میں ویسٹ گوداوری کے دورے پر تھا اور جب میں انگول کے علاقوں کے دورے پر تھا، وہاں کے دیہاتوں کے مسلمانوں کو جو کنورٹ ہو کر قادیانی ہو گئے تھے، وہاں کے قادیانی معلمین نے وہاں کے دیہاتیوں کو اکسایا اور ہم سے بھڑایا اور یہ کہا کہ صاحب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم غلط ہیں، ہم غلط ہیں، تو پھر حیدرآباد ہمارا مرکز ہے اور پورے اسٹیٹ کا مرکز ہے اور وہاں ہمارا صدر دفتر ہے اور وہاں بڑی تعداد میں ہم لوگ وہاں رہتے ہیں، تم ہمیں یہاں سے نکالنے کے لیے کیوں آئے ہو؟ ہمیں تم وہاں سے کیوں نہیں نکالتے؟ وہاں سے ہم کو کیوں نہیں نکالتے تم؟ گیدڑ کی جب موت پکارتی ہے تو وہ شہر کی طرف آتا ہے۔ انہوں نے خود دعوت دی تھی۔ میرے عزیز بھائیوں، اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے، لیکن اب وقت ہے کہ گلی گلی، کوچا کوچا، ایک ایک مسلمان تک، ایک ایک دیہات تک، ایک ایک دیہات کے مسلمان تک ہمیں یہ فکر لے کے جانا ہے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ نبوت کا دعویٰ، رسول اللہ کے بات کرنے والا ہر دعوے دار جھوٹا ہے، ہر دعوے دار کذاب ہے۔ آقا کے بعد قیامت کا سورج طلوع ہونے تک کوئی نبی کا دعوے دار نہ دنیا میں برداشت کیا جائے گا، نہ کسی دعوے دار کو مانا جائے گا۔ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہی مجلس تحفظ ختم نبوت کا پیغام ہے آپ کے لیے کہ آپ ایک ہو جائیے، تمام مسالک اپنے اپنے مسلک پہ قائم رہیں، تمام لوگ اپنے اپنے مسلک پہ رہیے، لیکن ہر وہ شخص جو رسول اللہ کا غلام اپنے آپ کو جانتا ہے تو پھر قرآن کی وہ آیت سنا کر میں اپنی بات ختم کر دوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خط لکھا تھا روم کے بادشاہ کو اور اس کو اسلام کی دعوت دی تھی، تو اس کے اندر یہی لکھا تھا وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اے اہل کتاب، تعالوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ کے رسول نے جو خط لکھا وہ تفصیلی ہے، اس کے اندر صرف یہی لکھا اے اہل کتاب تعالوا، آ جاؤ، الى کلمۃ، ایک ایسی بات کی طرف، سوائم بیننا و بینکم، جو تمہارے اور ہمارے درمیان میں متفق علیہ، جس کو تم بھی مانتے ہو، جس کو ہم بھی مانتے ہیں۔ آؤ میں تمہیں ایسی چیز کی طرف دعوت دیتا ہوں، وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ تو اللہ کے رسول نے جو متفق علیہ چیز تھی، اس متفق علیہ چیز کی طرف دعوت دی تھی۔ آج میں بھی آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، ختم نبوت کا کام، ختم نبوت کا تحفظ، تاج ختم نبوت کی نگرانی، تاج ختم نبوت کی چوکیداری، آقا دو جہاں کی شان خاتمیت کی حفاظت ہر امتی کا فرض ہے، آقا کے ہر غلام کا فرض ہے، چاہے وہ کسی جماعت سے تعلق رکھے، چاہے وہ کسی مسلک سے تعلق رکھے، آقا کو مانتا ہے تو تاج ختم نبوت کی حفاظت اس کی ایمانی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔